السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 52 پڑھیں گے، اور پارٹ نمبر 51 میں ہم نے لاسٹ تک اس پیراگراف تک، یعنی کہ یہ پیراگراف بھی پورا پارٹ نمبر 51 میں پڑھ لیا ہے۔ پارٹ نمبر 2 میں دوسری اچھی عادت، پہلے تو 20 بری عادتیں بیان کی گئی نا، ہر پارٹ میں 1 یا 2 بیان کی گئی بیماریاں، جس میں آپ شاید تک اگر دیکھیں گے تو 38 یا پھر 31 اتنے پارٹ سے شروع ہے، 50 تک 51 تک ہے نا، بری عادتیں ختم ہوئی۔ اب اچھی عادتیں جن کا ہونا ضروری ہے، 1 ہو گئی پارٹ نمبر 51 میں، یا 2 سے ہمیں شروع کرنا ہے۔ آئیے یہاں سے پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، دوسری جو اچھی عادت ہے، اچھی خصلت ہے نا، بیماری تو کہے گی نہیں کیونکہ بیماری اچھی نہیں ہوتی نا، ہاں وہ بیماری والی بیماری اچھی ہوتی ہے جو بیمار ہو جاتے ہیں ہے نا، لیکن یہ جو بیماریاں ہیں گناہوں کی، یہ اچھی نہیں ہوتی، ان سے بچنا چاہیے۔ اب دوسری اچھی عادت ہے وہ ہے تواضع و انکساری، جس کو ہم یوں بھی کہتے ہیں نا، تواضع و انکساری، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے اس کا مطلب تواضع و انکساری؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے انکساری یعنی عاجزی، اپنے کو دوسروں سے چھوٹا اور کمتر سمجھ کر دوسروں کی تعظیم و تکریم کے ساتھ ہے نا خاطر و مدارت کرنا۔ خاطر یعنی کہتے ہیں نا خدمت، ٹھیک ہے، اسی طرح مدارت یعنی ان کے پاس رہنا، ان کے لیے کام کرنا، مدد کرنا۔ اس عادت کو تواضع و انکساری کہتے ہیں۔ یہ نیک عادت در حقیقت جوہر نایاب ہے۔ دیکھیے سمجھیے اس کو، یہ جو نیک عادت یعنی یہ تواضع انکساری، اپنے آپ کو کم سمجھنا یعنی تکبر نہ کرنا، تو یہ جوہر یعنی موتی ہوتا ہے، نایاب بے مثال، جوہر نایاب یعنی بے مثال موتی، یعنی اتنی قیمتی عادت ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ جس کو اس عادت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، گویا اس کو خیر کثیر کا خزانہ عطا فرما دیتا ہے۔ خیر کثیر یعنی بہت ساری بلائیاں، ڈھیر ساری بلائیاں عطا فرما دیتا ہے۔ جو شخص ہر ایک کو اپنے سے بہتر اور اپنے کو سب سے کمتر سمجھے گا، وہ ہمیشہ گھمنڈ اور تکبر کی شیطانی خصلت، یہ ہم پڑھ چکے، گھمنڈ اور تکبر کی خطرناک بیماری ہے نا، اس سے پہلے کئی پارٹوں میں، بری عادتوں میں، تو یہ شیطانی عادت سے بچا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہان میں سربلندی اور عظمت کا بادشاہ بلکہ شہنشاہ بنا دے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا جوئی یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے نا تواضع اور انکساری کی خصلت، یعنی یہی کہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، دوسروں کو اپنے سے بڑا سمجھنا، ٹھیک ہے، یہ اختیار کرے یعنی اس کو اپنا لے، اللہ تعالیٰ اس کو سربلندی عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا، ٹھیک ہے، اور حضور کا فرمان حق اور حق ہی ہے۔ دیکھیں اب پیج نمبر 134، یہاں پر ایک قول بتایا جا رہا ہے، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ فارسی کے بہت بڑے امام ہیں، شیخ سعدی بزرگ ہیں، تو یہ فارسی میں ہی کہا، اس کا مطلب بھی نہیں چاہیے، فارسی کے یہ عبارت کو بھی پڑھ لیتے ہیں کہ میرا پیر دانائی روشن ہے نا، شہاب الدین، حضرت کے پیر کا نام ہے تو شہاب یہ نام ہے، اور 2 اندرز فرمود بر روئی آب، یکی آنکے برخیش خود بین مباش، دیگر آنکے برغیر بدبین مباش۔ دیکھیں اب کیا بتا رہے ہیں، اس کا پہلی لائن کا یہ ہوگا، یعنی شیخ شادی فرماتے ہیں کہ مجھے میرے پیر عارف خدا یعنی خدا کو پہچاننے والے ہے نا اور روشن دل شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے دریائی سفر میں کشتی پر یہ 2 نصیحت فرمائی، آیا نا کہ 2، تو ٹھیک ہے، یہ 2 نصیحت فرمائی، کون سی؟ کہ ایک یہ کہ نصیحت یعنی سجیشن، اچھی بات، کہ ایک اپنے کو اچھا اور بڑا نہ سمجھو، اور دوسری یہ کہ دوسروں کو برا اور کمتر نہ سمجھو، بلکہ سب کو اپنے سے بہتر اور اپنے کو سب سے کمتر سمجھو، ہے نا، سمجھ کر دوسروں کے سامنے تواضع اور انکساری کا مظاہرہ یعنی ظاہر ہونا، ان کے سامنے دکھانا، مظاہرہ کرتے رہو، اور خبردار ہرگز کبھی بھی تکبر اور گھمنڈ کی شیطانی ڈگر پر یعنی وہی شیطانی عادت پر چل کر دوسروں کو اپنے سے حقیر یعنی کمتر نہ سمجھو۔
याद रखो कि तवाज़ो और आजिज़ी व इनकिसारी की आदत रखने वाला आदमी हर शख्स की नज़रों में अजीज़ हो जाता है, यानी प्यारा हो जाता है, अच्छा हो जाता है। और मुतकब्बिर यानी वही घमंड करने वाला, तकब्बुर करने वाला आदमी से हर शख्स नफ़रत करने लगता है। इसलिए हर मर्द औरत को लाजिम है, यानी ज़रूरी है कि तवाज़ो की आदत इख्तियार करे और कभी भी तकब्बुर और घमंड ना करे। भाई ये तीसरी अच्छी आदत है अफ़्व दरगुज़र। दोनों अलग अलग है, अफ़्व और दरगुज़र मिला के पढ़ेंगे। अफ़्व दरगुज़र देखिए क्या है, क्या मतलब है। हरगिज़ अगर कोई शख्स तुम्हारे साथ जुल्म व ज़्यादती कर बैठे या ईज़ा यानी तकलीफ़ पहुँचाए या किसी से ख़ता या कसूर हो जाए या तुम्हें किसी तरह का नुकसान पहुँचाए तो बदला व इंतज़ाम इंतकाम यानी वही बदला लेने की बजाय उसको माफ़ कर देना, यही मतलब होगा इसका, है ना। अफ़्व दरगुज़र यानी माफ़ कर देना। ये बहुत ही बेहतरीन खसलत और निहायत ही नफीस आदत है, बहुत अच्छी आदत है। लोगों की ख़ताओं को माफ़ कर देना यह कुरान मजीद का मुक़द्दस हुक्म और रसूलों का मुबारक तरीक़ा है। खुदावंद कुद्दुस ने फरमाया, कुरान मजीद में फरमाया, खुदावंद करीम ने क्या फरमाया कुरान में, जो कि अल्लाह का कलाम है, फ़ाफ़ू वस्फ़हू। देखिए पहले प्यारे में सूरह बकरा आयत नंबर 109, यानी लोगों की ख़ताओं को माफ़ कर दो और दरगुज़र की खसलत इख्तियार करो, यानी अपनाओ अच्छी आदत, माफ़ करना, दरगुज़र करना, माफ़ करना। हमारे अब देखिए ये कुरान की बात बताए, हदीस की बात बताई जा रही है कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्के के उन मुजरिमों और ख़ताकारों को जो है ना, ख़ताकार जो ख़ता यानी वही ख़ता करने वाला, गलती करने वालों को, कि जिन्होंने बरसों तक, कई सालों तक आप पर तरह तरह के जुल्म किए थे, हुजूर पर, है ना, जुल्म किए थे। फ़तह मक्का के दिन जब ये सब मुजरिमीन आपके सामने लरज़ते और कांपते हुए आए, डरते हुए, तो आपने उन सब मुजरिमों की ख़ताओं को माफ़ फरमा दिया और किसी से भी कोई इंतकाम और बदला नहीं लिया, जिसका ये असर हुआ कि तमाम कुफ़ार मक्का यानी जो मक्का के कुफ़ार थे, वही जो मुजरिमीन जो कुफ़ार थे, उन्होंने इस अखलाक यानी ये स्वभाव, ठीक है, इस अखलाक मुहम्मदी यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुतासिर होकर, मुतासिर यानी इंस्पायर होना, मुतासिर होकर कलमा पढ़ लिया। सुबहान अल्लाह। देख आगे, अज़ीज़ भाइयों और प्यारी बहनों, तुम भी अपनी यही आदत बना लो कि घर में या घर के बाहर हर जगह लोगों के कसूर यानी गलतियां, ख़ता, है ना, माफ़ कर दिया करो। इससे लोगों की नज़रों में तुम्हारा वक़ार बढ़ जाएगा और खुदावंदे करीम भी तुम पर मेहरबान होकर तुम्हारी ख़ताओं को बख्श देगा।